آج چونکہ فیشن کی دنیا ہے، برانڈز کی دنیا ہے اور نت نئی چیزیں فیشن کے نام پہ عام کی جا رہی ہیں، اور فیشن عام کرنے کے پیچھے سب سے بڑا مقصد بے حیائی ہوتا ہے۔ فیشن ڈھنگ کا آئے یہ شاذ و نادری ہے، کوئی 1000 فیشن آتے ہوں گے تو ایک شاید ہو سکتا ہے کہ جو ڈھنگ کا ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ فیشن کا مقصد شریعت کے خلاف ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ فیشن جو ہے وہ دینی اعتبار سے کوئی وہ محمود لفظ رہا ہی نہیں ہے، وہ لفظ ہی معیوب بن گیا۔ حالانکہ فیشن بذات خود ایسا لفظ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا استعمال اور اس کا انطباق جو ہے، جو اس کا اطلاق ہے، وہ ہوتا ہے غلط طریقوں پہ، تو وہ لفظ ہی برا بن گیا۔ تو اب آج کل جو رنگ برنگی باریک لون کے کپڑے اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے ان کے، لیکن جو اس سے وابستہ ہے ان کو پتہ ہے۔ تو اب ایسے باریک کپڑے کہ جو اتنے باریک ہوں کہ جس سے بدن کی رنگت جھلکتی ہے یا جو پورے بدن کے لیے چھپانے والے نہیں ہیں، ایسے کپڑے پہننا ناجائز ہے۔ حدیث مبارک میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے 2 گروہ ایسے دیکھے، جہنم میں 2 گروہ ایسے دیکھے ہیں کہ جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ مراد یہ کہ ابھی تک میرے زمانے میں یہ گروہ پیدا نہیں ہوئے۔ اس میں ایک تو ہے وہ جو ہے وہ لوگوں پہ ظلم کرنے والے لوگوں کے حوالے سے ہے، جو دوسرا گروہ ہے۔ فرمایا کہ جہنم کے اندر جو دوسرا گروہ میں نے دیکھا ہے وہ ایسی عورتوں کا ہے کہ جنہوں نے ظاہری اعتبار سے کپڑے تو پہنے ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کے کپڑے نہ ہونے کے برابر ہوں، یا تو شارٹ ہونے کی وجہ سے اور یا باریک ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ کپڑے پہننے کے باوجود وہ ایسے کہ جیسے نہیں پہنے، یا تو شارٹ ہیں اور یا وہ باریک ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی عورتیں، آگے مزید بھی چیزیں ہیں کہ مردوں کا اپنی طرف مائل کریں گی، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ فرمایا کہ ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے برس کی دوری سے آ جاتی ہے، جیسے دیگر حدیثوں کی روشنی میں 100 برس کی دوری، 100 سال کی مسافت کے فاصلے سے بھی جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی۔